اور مستخر کر دیا تھا ہم نے ان کے ساتھ کچھ جنات کو، کچھ شیاطین کو، من یغوسون جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، یغوسون غوطہ لگاتے تھے لہو ان کے لیے، ویعملون اور کام کرتے تھے عملا دون ذالک اس کے علاوہ کچھ دوسرے کام جو سورہ سبا میں آئیں گے، اور بھی کچھ کام کرتے تھے، ہم نے ان کے کام میں لگا دیے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ہی تھے ان کی نگرانی کرنے والے، یعنی جو ان میں سرکش تھے، جو ایمان والے نہیں بھی تھے تو ہم ان کی نگرانی کرتے تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، ان کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ وَأَيُّوبَ اور ایک تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی کیجئے، اذ نادا ربہ جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر کہ چھوا ہے مجھ کو الضر تکلیف نے، وانت ارحم الراحمین اور تو رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، البتہ اسرائیلی روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں سے ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اور دنیا کی فراوانی عطا فرمائی تھی، لیکن اس فراوانی کے بعد آزمائش ہو گئی، اور یہ آزمائش اللہ کی منشا کے مطابق تھی۔ ایسا نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خطا کی تھی جس کی وجہ سے ان کو آزمایا گیا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ کیا آزمائش آئی؟ ایک تو بیمار ہو گئے اور بہت ہی زیادہ بیمار ہوئے، مگر بیماری کیا تھی جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑے گرتے رہتے تھے، تو اکثر مفسرین نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کو ایسی بیماری لگائے جس سے لوگ نفرت کریں اور ان سے بھاگیں، اس لیے کہ ان کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو یہ روایت کہاں سے آئی؟ یہ یہودیوں کے ہاں روایت ہے، اب وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی سچائی کو، ظاہر تو لگتا ہے کہ درست نہیں ہے، مگر ہماری تفسیر والے بھی بعد نے نقل کی ہے۔ دوسری بات، حضرت ایوب علیہ السلام کو دوسری آزمائش کیا ہو گئی کہ ان سے ان کے بچے اور ان کا دولت وغیرہ سب کچھ جاتی رہی۔ وہ کیسی چلی گئی اس کی مختلف تفصیلیں بیان کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ مکان کے نیچے دب کر کے ان کے سارے بیٹے اور ساری بیٹیاں اور سب انتقال کر گئے۔ بہرحال نہ تو خاندان ساتھ رہا اور نہ مال و دولت ساتھ رہی، صرف اگر ساتھ رہی تو ایک رفیقہ زندگی ان کی ساتھ رہی اور اس نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ ایوب اور یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا جب انہوں نے پکارا ربہ اپنے رب کو، انی مسنی الضر کہ چھوا ہے مجھ کو تکلیف نے، وانت ارحم الراحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا تو ہم نے دعا قبول کر لی۔ اس فا سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی تو فوراً قبول ہوئی، تو پھر اس سے پہلے کتنا عرصہ بیمار رہے؟ بعد نے کہا 16 اور بعد نے 17، اور ایک ہمارے یہاں روایت بھی ہے کہ 18 سال تک وہ بیمار رہے، مگر سند میں روایت اتنی مضبوط نہیں کہ بالکل ایمان لایا جا سکے کہ 18 ہی مان لیا جائے۔ تو بہرحال ایک لمبے عرصے تک وہ بیمار رہے، لیکن انہوں نے کبھی دعا کی طرف بھی دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ صبر کر رہے تھے کہیں یہ گلے اور شکوے میں شامل نہ ہو جائے، لیکن آخر دعا کی انہوں نے۔ اور دعا کی طرف کیوں دھیان گیا وہ سورہ صاد میں آئے گا کہ ان کی رفیقہ زندگی بیوی سے ایک لغزش ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کا اس طرف دھیان گیا کہ اچھا شیطان اب یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ ہمیں اس بیماری کی وجہ سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح پھسل جائیں زیادہ مستقیم سے۔ اس پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، لیکن جب دعا کی تو دعا فوراً قبول ہوئی۔ فاستجبنا، فا یہی بتا رہی ہے، تو ہم نے دعا قبول کی، لہو ان کی، فکشفنا تو ہٹا دیا ان سے، ما بھی من ذر جو تھا ان کے ساتھ، من ذر تکلیف میں سے، وآتیناہ اہلہ اور دیے ہم نے ان کو، اہلہ ان کے گھر والے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ وہ سارے گھر والے اصل میں بچھڑ گئے تھے، مرے نہیں تھے، وہ واپس ان کو مل گئے۔ بعض کہتے ہیں مر گئے تھے لیکن اب وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ چلے گئے تھے، البتہ اس بیماری کے بعد پروردگار نے پھر اولاد عطا فرمائی، واللہ اعلم۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور جتنے پہلے تھے ان سے اتنے اور عطا فرمائے۔ کتنے تھے پہلے؟ اکثر کہتے ہیں کہ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 10 تھے، اب اتنے اور کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ رحمتم من عندنا
ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پر کہ عبادت گزار سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کبھی ایسی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ وقتی جھٹکے ہوتے ہیں اور یہ مراتب کے بلند کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو اب جو مرتبہ ملا تو کیا شان ہے کہ پہلے سے زیادہ اولاد بھی ہے، پہلے سے زیادہ مال بھی۔ وہ اسماعیل، اور یاد کیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ ادریس، اور حضرت ادریس علیہ السلام کل تذکرہ ہو چکا، وذوالکفل، اور یاد کیجیے حضرت ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کون ہے؟ تفصیل سے قرآن اور حدیث دونوں میں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت الیسع علیہ السلام کے یہ خلیفہ ہیں، براہ راست نبی نہیں صرف بزرگ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی ذوالکفل بن بشر بن ایوب، لیکن سب اندازے کی باتیں ہیں، کسی پر ایمان نہیں۔ بہرحال ذوالکفل بزرگ ہیں یا نبی ہیں، انداز تو نبیوں کے بیچ کا ہے کہ نبیوں کے تذکرے کے بیچ میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا یہ بھی کیسے تھے؟ کل من الصابرین، یہ سب کے سب ڈٹ جانے والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی مہربانی میں، انہم بے شک یہ سب من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے۔ وظنونی، اور یاد کیجئے نون والے کو۔ نون والے کون ہیں؟ نون کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، بڑی مچھلی والے کو یاد کریں۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی کے ساتھ گویا ان کا اتنا گہرا تعلق کہ مچھلی کا ذکر کیا جائے تو ان کا نام ذہن میں آ جائے۔ اذ ذہابا، یاد کرو جب چلے گئے تھے وہ، مغاضباً، غصے میں بھرے ہوئے۔ کب؟ سورہ یونس میں گزر چکا کہ جب انہوں نے کہا قوم کو کہ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ 3 دن میں آنے والا ہے۔ اس پر ابھی ان کو حکم نہیں ملا تھا کہ بستی کو چھوڑو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اب بھی نہیں مان رہے ہیں۔ اس پر بہت دکھ ہوا، بہت غصہ ہوا، اور یہ سوچ کر کے کہ عذاب تو آیا ہی چاہتا ہے تو بستی سے چل پڑے۔ فظنّا، تو انہوں نے گمان کیا تھا، اللہ نقدرہ، کہ ہم قدرت نہیں رکھیں گے علیہ، ان پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ کے نبی ایسی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ بعد نے کہا کہ دیکھو قدرہ یقدر کے معنی تنگی کرنا بھی ہے، تو یہ معنی بھی کہ ہم تنگی نہیں کریں گے ان پر، ان کے معاملے کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور اگر قدرت کا معنی بھی کریں تو پھر مراد کیا ہے ان کی؟ مراد یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ مجھ سے کوئی خطا تو ہوئی نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا کہ عذاب آیا ہی چاہتا ہے اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اس پر کیا گرفت آئے گی، چل پڑے۔ لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندے کو ہر وقت یہ ڈرنا ہے کہ شاید اس پر گرفت ہو جائے، شاید پکڑ ہو جائے۔ یہ کیوں سوچے کہ نہ ہو پکڑ، اور جب پکڑ ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے بہانے اور یہ کہ اپنے کام کی تعویلیں نہ کرے، بلکہ فوراً اپنی بات مان کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائے۔ ورنہ یہ لغزش بھی ان کی ہمارے اعتبار سے لغزش ہے، ان کے ہمارے اعتبار سے لغزش نہیں ہے، ان کے مرتبے اور ان کی شان کے اعتبار سے اس کو لغزش شمار کر لیا گیا۔ فنادا، چنانچہ وہ چلے گئے، اور آگے کیا ہوا؟ کشتی میں سوار ہوئے، وہاں تو تفصیل پیچھے گزری، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کشتی تو تبھی ہچکولا لیتی ہے جب کوئی بھگوڑا غلام ہوتا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ خود ہی نیچے اتر جائیں، لیکن لوگوں نے کہا آپ جیسے اتنے اچھے آدمی، اس کے اوپر آیا کہ قرآن دازی کر لیں۔ قرآن دازی کا تذکرہ سورہ صافات میں آ رہا ہے، آخر قرآن انہی کے نام پر نکلا، ان کو کشتی سے اتار دیا گیا۔ آگے ایک مچھلی نے نگل لیا، فنادا، تو آواز لگائی انہوں نے، فی الظلمات، اندھیریوں میں، اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انت، سوائے تیرے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے۔ ہر آدمی کو اپنا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، اللہ عطا فرماتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بعض دفعہ حکمتیں زبردست بیان کرتے ہیں۔ اس تنہا ایک آیت کے اوپر انہوں نے بڑی لمبی تفسیر لکھی ہے، میرے پاس تھی، وہ کہیں گم ہو گئی، اور مختار ندوی صاحب نے اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ تو اس میں انہوں نے ثابت کیا کیا، خاص طور سے اس بات پر بحث کی کہ دیکھو موقع ہے کہ اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال، مگر یوں نہیں دعا کی۔ انبیاء کرام کی دعا کا انداز کیا ہے؟ اپنے قصور کا اعتراف اور اللہ کی شان کا اعتراف، بس۔ اے اللہ، نادا فی الظلمات، اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تاریکی میں آواز لگائی، اللہ الہ، اقرار کرتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود الا انت، سوائے تیرے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے،
تو کسی کو بغیر اس کے قصور کے کوئی پریشانی نہیں دیتا ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں خطا کرنے والوں میں سے. مجھ سے لغزش ہوئی کہ میں نے سوچ لیا کہ اس پر گرفت نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بات بھی میرے مرتبے کے اعتبار سے لائق گرفت تھی. فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی ان کو، من الغم، گھٹن سے، مچھلی کے پیٹ سے نکلے. کذالک ننجی المؤمنین، ان کا قصہ کیوں سنایا؟ فرمایا اسی طرح ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، المؤمنین، ایمان والوں کو. اب وہ تفصیل ہم نے پڑھ لی کہ مچھلی نے آ کر کے کنارے میں ان کو رکھ دیا، اور پھر ان پر کدو کی ایک بیل اگ گئی، اور بعد نے کہا کہ ہرنی نے آ کر کے دودھ پلایا. ادھر قوم نے سچی پکی توبہ کی، واپس قوم میں پہنچے. 1,20,000 لوگوں کو بیک وقت سچا ایمان نصیب ہوا، اور پھر ایک زمانے تک ان کے بیچ میں رہے. وزکریا، اور یاد کرو حضرت زکریا علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑ تو نہیں مجھ کو، فردن، اکیلا، یعنی میری کوئی اولاد ہی نہ ہو، ایسا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، اور تم بہترین وارث دینے والا ہے. یا وارث بننے والا بھی یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے کہ تم بہترین وارث پیدا کرنے والا، تو ہی بہترین وارث دینے والا. فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی بھی دعا سن لی، اور کس طرح فوراً دعا قبول ہو گئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. ووہبنا لہ، اور عطا فرمایا ہم نے ان کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. واصلحنا لہ زوجہ، اور درست کر دیا ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو. ہاں ایک بات اوپر رہ گئی، عرض کرنا چاہتا تھا، وہ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقہور و مظلوم، پریشانی میں گھرے ہوئے انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. جب بھی وہ اس سے دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے فرمایا ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست فرما دیا. اس سے اکثر مفسرین نے لکھا کہ معلوم ہوا کہ اولاد نہ ہونے کی اصل وجہ بیوی میں تھی، تو ان کا بانجھ پن ہم نے دور کر دیا، اولاد ہو گئی. انہم کانوا یسارعون، بتانا کیا ہے؟ فرمایا یہ ہمارے نیک بندے تھے، دیکھو کیسی نیکیاں کی. کانوا یسارعون، وہ جلدی جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، نیکیاں کرنے میں. ویدعون، اور وہ دعائیں کرتے تھے، نہ ہم سے، رغبن و رہبا، رغبت کرتے ہوئے، و رہبن، اور ڈرتے ہوئے. یہی شان ہے کہ بندہ اپنی طرف متوجہ ہو تو ڈرے، اور لیکن اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو تو رغبت کرے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے ہی عاجزی کرنے والے تھے. اور یہ مردوں کا تذکرہ تھا، ایک خاتون کا بھی تذکرہ سنو. والتی، اور اس عورت کا تذکرہ کیجئے، احسنت، جس نے محفوظ کیا، فرجہا، اپنے سطر کو، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا، تو پھونک ماری ہم نے اس عورت میں. اس میں پھونک ماری مطلب ہماری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری. من روحنا، پھونکا ان میں سے ہماری طرف سے روح عطا فرمائی، یعنی بغیر کسی واسطے کے ان کو بیٹا عطا ہو گیا. وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس خاتون کو بھی، یعنی حضرت مریم کو، وابنہا، اور ان کے بیٹے کو بھی، آیۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ایک نشانی کہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ اسباب کے تحت بھی نعمت دے سکتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اے ساری دنیا کے لوگوں، ان هذه امتکم، یہ تمہاری جماعت ہے، امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت، یعنی سارے نبیوں کا مشن ایک ہی مشن ہے، توحید. وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدونی، تو تم میری ہی عبادت کرو. وتقطعوا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے، امرہم، اپنے معاملے کو، یعنی دین کو، بینہم، آپس میں. انبیاء کرام سب کے سب ایک ہی بات سمجھاتے رہے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایک ایک نبی کی طرف منسوب کر کے الگ الگ دین بنا لیا. کل الینا راجعون، سب کے سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ جب ہمارے پاس پہنچیں گے فیصلہ ہوگا. فمن یعمل، تو جس نے کیا ہوگا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو نہیں ناقدری کی جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش کی. کفران کے معنی لفظی معنی ناشکری، ناشکری کا معنی قدردانی کی جائے، ناشکری، ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی محنت کی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ہیں اس کے لیے لکھنے والے، یعنی ہم اس کی ایک ایک نیکی کو لکھ کر رکھیں گے. توجہ،
یہ سارا مضمون مکہ کے مشرک سنتے تھے، لیکن اس کے بعد کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں مردہ زندہ ہوں گے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ نا، وہ زندہ ہوں، وہ آ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم واقعتاً زندہ ہوں گے اور مرنے کے بعد یہ سارے حالات پیش آئیں گے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ جواب دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ قیامت کے بعد کا ہے، وہ محشر کے میدان میں اٹھنا ہے۔ دنیا میں، اس دنیا میں جب تک یہ نظام چل رہا ہے تب تک مرنے کے بعد کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، حرام ہے کسی بستی پر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، اس کے لیے پلٹ کر آنا حرام ہے۔ کوئی بستی جو مر چکی وہ واپس پلٹ کر کے نہیں آئے گی۔ یہ تو میں نے لازمی ترجمہ کر دیا، ورنہ ذرا ترجمہ اس کا مشکل ہے۔ حرام ہے کسی بستی پر کہ وہ نہیں پلٹ کر آئے گی، اگر یوں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب نہ پلٹ کر آنا حرام ہے، تو پلٹ کر آنا گویا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت اسمعی ایک بڑے ماہر ہیں زبان کے، وہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر حرام کا معنی حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ معنی ہوتا ہے واجب ہو چکا ہے، پکی ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ الہند کا یہی ترجمہ، مقرر ہو چکا ہے۔ علی قریۃ، ہر بستی کے اوپر، اہلکناہا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا، کیا مقرر ہو چکا ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ اور بعض نے کہا لا زائد ہے، پھر یہ ترجمے میں ضرورت ہے، حتی اذا فتحت، مگر کب آئے گی پلٹ کر کے؟ قیامت کے بعد کی بات ہے، قیامت کب آئے گی؟ حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھولا جائے گا یاجوج کو وماجوج اور ماجوج کو۔ کل یاجوج اور ماجوج کا تھوڑا تذکرہ آیا تھا، اور میں نے کہا کہ تقریباً آج سارے مفسر جتنے بھی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، بڑے چھوٹے، سب اسی پر چل پڑے کہ اس سے مراد ہے ذوالقرنین، سے مراد سائرس ہے، اس کی دیوار سے مراد وہ داغستان والی دیوار ہے، اس کے پیچھے جو یاجوج اور ماجوج کو بند کیا تھا اس سے مراد اس وقت میں وہ غیر مہذب قبائل تھے، پھر آہستہ آہستہ انسانی دنیا پر حملہ بھی کرتے رہے، وہ مہذب بھی بنتے رہے، وہ بن گئے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہونے والا ہے، تو پھر کیسے ہم کہیں کہ یہ ہو چکا ہے؟ اس لیے ان حضرات کی رائے مضبوط لگتی ہے جنہوں نے کہا کہ ذوالقرنین تاریخ کے لکھے جانے سے پہلا بادشاہ ہے، اور اس نے دیوار کہاں لگائی اور یاجوج کہاں ماجوج کہاں ہے، یہ سب ابھی پردہ راز میں ہے۔ لیکن دوسری بات، اگر پردہ راز میں ہیں، ان حضرات کی بات مان لی جائے کہ مختلف دوروں میں انہوں نے انسانی دنیا پر حملہ کیا، تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ تو مختلف دور میں یاجوج اور ماجوج کی شکل میں یہ غیر مہذب قبائل دنیا پر حملہ آور ہوتے رہے، لیکن وہ یاجوج اور ماجوج جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد آئیں گے، وہ قیامت کے قریب ایک ریلا ان کا آئے گا، وہ ابھی پردہ غیب میں ہے، انہوں نے بھی مانا کہ اس کا ابھی علم نہیں ہے۔ یہ بات اصل میں کیوں میں زور سے کہہ رہا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یاجوج اور ماجوج آ گئے، تو قادیانی لوگ، اور آج قادیانی تو بدنامی ہے، آج تو مینڈکوں کی طرح ہر جگہ، ہر گاؤں میں عیسے بنے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں عیسے۔ 2012 میں صرف ایک سال میں جن لوگوں نے صرف ایران میں عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی 125 تھے، جن کو حکومت نے گرفتار کیا، تو باقی جو رہے چھپے لکے ان کی تو ہمارے گاؤں میں بھی ایک صاحب نے اعلان کیا، میرا کلاس فیلو میرے ساتھ پڑھتا تھا، بعد میں گرفتار ہوا، پٹائی شٹائی ہوئی، تو وہ پتہ چلا کہ اصل میں ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ تو یہ لوگ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یاجوج اور ماجوج آ چکے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج حضرت عیسیٰ کے بعد آئیں گے، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس ہم عیسیٰ ہیں، ہم آ چکے ہیں۔ اور بے ایمانو، تو پھر یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ پھر دجال کون ہے؟ پھر وہ یہی تعویلیں کرتے ہیں، قادیانی کہتا تھا یہ انگریز دجال ہیں، اور بھئی تو خود ان کا خود ساختہ پودا ہے، انہی کا پیدا کیا ہوا پودا، تو کہ ان کو دجال کہہ رہا ہے، تو انہی کا پودا ہے۔ لیکن آیت دیکھو، ہم سارے طبقات کو الگ کریں، حتی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بستی واپس نہیں آئے گی، کب آئے گی؟ حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھولا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وہم من کل حدب، اور وہ ہر ایک ٹیلے سے، ینسلون، پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ لگے گا سچا وعدہ، فاذا ہی شاخصۃ، تو اچانک پھٹی رہیں گی ابصار، نگاہیں، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ قیامت کے قریب ہو رہا ہے۔ یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی،
قد کننا، تو اس میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یاجوج اور ماجوج ان قبائل کو کہا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، یہاں جو آیت میں تذکرہ ہے یہ وہ یاجوج اور ماجوج ہیں کہ جن کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے، جو ابھی پردہ راز میں ہی ہیں۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یا ویلنا، ہے ہماری کم وقتی، قد کننا فی غفلہ، یقیناً ہم تھے بے خبری میں، غفلت میں، من ھذا، اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تھے ہی ظالم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے ساری دنیا کے مشرکو، اب جب قیامت بپا ہوگی پھر راز کھلے گا، کیا؟ انکم، بے شک تم بھی، وما تعبدون، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہ بھی سارے کے سارے حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جن کی پوجا کرتے تھے وہ مذہبی لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے وہ بھی شامل، جو قومی لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے وہ بھی شامل، اور جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی شامل، لیکن پتھروں کو جہنم میں سزا کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، اور نہ ان کو اس سے کوئی تکلیف ہوگی، ان کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جن کو تم خدا سمجھے ہوئے تھے، دیکھو وہ کتنے بے بس ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تم کو کیا بچائیں گے؟ ان تم لہا واردون، ضرور بے ضرور تم ہو واردون، اس میں داخل ہونے والے۔ وہ جو پیچھے سورہ طٰہٰ کے آخری سے پہلے رکوع میں، اور سورہ مریم سے آخری سے پہلے رکوع میں آیا تھا نا وارد، تو وہاں وہ طبقہ جو کہتا ہے جہنم میں جاؤ گے، وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وارد کا معنی داخل ہونا بھی ہے۔ ضرور بے ضرور تم داخل ہوں گے جہنم میں، لو کان ہؤلاء، اگر یہ بت خدا ہوتے، ما وردوہا، تو نہ داخل ہوتے جہنم میں، وَكُلٌّ فِيهَا خالدون، اور خالد داخل ہی نہیں ہوں گے، اور سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فیہا، اسی میں۔ اللہ اکبر۔ لہم فیہا زفیر، عابد بھی وہیں، معبود بھی وہیں، لہم، ان کے لیے فیہا جہنم میں زفیر، چیخ و پکار لگی رہے گی، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں سنیں گے بھی نہیں، اتنے چیخیں گے اور اتنے چلائیں گے کہ کسی کو سنائی کچھ نہیں دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، 100 آیتیں یہاں پوری ہوئیں، تو مشہور ہے کہ مکی آیت ہے، مکی صورت ہے، تو عبداللہ ابن زبارہ، یہ ان کا ایک بڑا مشرک تھا، اور اکثر قرآن پاک پر اعتراض کرنے میں یہ مشہور تھا، چلاک بہت تھا، تو اس نے ایک دم مشرکوں کو جمع کیا، اور اس نے کہا تالی بجاؤ، مزے مارو، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا انہوں نے مان لیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جاؤ گے، تو جن بزرگوں کو لوگ پوجتے ہیں، جس طرح کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور یہ خود حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، کہنے لگے اگر یہ بھی جہنم میں جائیں گے تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے، جہاں یہ بزرگ جائیں گے، اتنے بڑے بڑے لوگ، تو ہمیں کیا ڈر لگتا ہے جہنم سے؟ فوراً قرآن پاک نے جواب دیا، کیا بات کر رہا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لہم، طے ہو چکی جن کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنہ، بہتر بات، جن کے لیے بہترین انجام طے ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، ان کو اس سے دور رکھا جائے گا، وہ لا یسمعون، نہیں سنیں گے، حسیسہا، جہنم کی آہٹ کو بھی، جو تنور میں سے آواز نکلتی ہے اور آگ سر 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 آواز آتی رہتی ہے، اس کو حسیس کہتے ہیں۔ عربی کا کمال ہے، دیکھ لو، اونٹ کے چلنے کے پاؤں کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے الگ، انسان کے پاؤں کے چلنے کی آواز، مریم کے آخر میں رکزہ، اس کے لیے الگ لفظ، اور تنور میں سے جو آواز آتی ہے اس کے لیے الگ لغت۔ لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ، حسیسہ، اب اردو میں تو یہ ترجمہ کریں گے اس کی آہٹ کو بھی، وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ ہوں گے فیما، ان چیزوں میں، اشتہت، جن چیزوں کو چاہیں گے، انفسہم، ان کے دل، خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یحزن، نہیں غم میں ڈالے گی، ہم ان کو، الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ، جو دوبارہ قیامت کا سور پھونکا گیا یا پہلی مرتبہ پھونکا گیا، اس سے بھی یہ نہیں گھبرائیں گے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کو تو لینے کے لیے فرشتے استقبال کے طور پر آئیں گے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے گمراہ کیا ان کا، لیکن براہ راست تذکرہ ہے بتوں کا جن کی پوجا کرتے تھے، اور ان کو سزا کے طور پر نہیں ڈالا جائے گا، صرف ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ھذا یومکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ دن تمہارا، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور یہ قیامت کے دن بپا ہوگا، کب؟ یوم، جس دن، نطوی، لپیٹ دیں گے ہم، السماء، آسمان کو، کطی السجل للکتب، کطی، طی کے معنی لپیٹنا، سجل کے معنی
لپیٹ کاغذوں کا گٹھڑ، جس طرح کے کاغذوں کے گٹھڑ کو لپیٹا جاتا ہے للکتب لکھائی کے اوپر، کہتے ہیں کہ کاغذ کے کنارے پر لکھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر دوسرے کو چلا دیتے ہیں رول کر کے، جس طرح اس کو رول کر دیا جاتا ہے اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اور یہ کنایا ہے کہ جب کوئی کام ہو جائے تو کہتے ہیں گول کرو بھائی اور لپیٹ دو، اس کو لپیٹ دیا، یہ نظام ختم۔ کما بدانا، جس طرح کے پیدا کیا تھا ہم نے اس کو اول خلق، پہلی مرتبہ، نعیدہ، اسی طرح ہم اس کو لوٹا دیں گے، پھر واپس چلا گیا، پھر ایک نئی دنیا قائم ہو گئی۔ وعدن علینا، پکا وعدہ ہے یہ ہمارے اوپر، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ قطعی سجل الکتب کے بارے میں کچھ عجیب عجیب روایتیں بھی ہیں تفسیروں میں، لیکن تفسیروں میں ہوں تو اس پر بحث نہیں ہے۔ نسائی اور ابو داؤد شریف میں بھی یہاں ایک اس طرح کی روایت ہے، مگر ابن کثیر نے کہا کہ بالکل جعلی روایت ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ سجل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب تھے اور وہ جیسے کاغذ کو لپیٹتے ہیں، ابن کثیر نے کہا ایسی کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ سیدھا معنی ہے کہ جس طرح لکھی ہوئی عبارت کے اوپر باقی کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور یقیناً ہم نے لکھا، فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض، کہ زمین، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، نیک بندے۔ کون سی زمین مراد ہے؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے تقریباً کہ مراد اس سے جنت کی زمین ہے۔ یہ زمین الگ الگ لوگوں کو مل رہی ہے، یہاں کافر بھی وارث ہو رہا ہے، نافرمان بھی، فرما بردار بھی، مگر جنت کے وارث صرف اللہ کے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی، بعد نے کہا کہ زبور سے مراد یہی قرآن میں ہم لکھ رہے ہیں، ان فی ھذا، بے شک ان باتوں میں، لبلاغن، پورا پیغام ہے، پہنچا دینا ہے، لقوم عابدین، ایسے لوگوں کے لیے جو عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں پوری نصیحت ہے اور پورا پیغام۔ وما ارسلنا، یہ راز کی باتیں بتائیں اور یہ انسانوں کو ایسے حالات سے باخبر کیا گیا آپ کے ذریعے سے، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اللہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے سے لوگ جہنم میں جانے سے بچیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، رحمتن، مہربانی کرنے کے لیے، للعالمین، مفعول لہ ہے رحمتن، اکثر ترجمہ کرتے ہیں مہربانی بنا کر، حال ترجمہ کرتے ہیں، لیکن سیدھا مفعول لہ زیادہ، مہربانی کرنے کے لیے، للعالمین، سارے جہانوں پر، ہم مہربانی کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ کو بھیجا، آپ اس طرح دنیا میں آئے کہ آپ سب کے اوپر مہربانی کرنے والے ہیں۔ قل انما، آپ فرما دیجئے بے شک، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری جانب، انما، کہ الہکم، تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، اے ساری دنیا کے لوگوں، اب تم ہو فرما برداری کرنے والوں، کیا رائے ہے، اب تم ماننے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑیں، اس کے باوجود بھی دنیا والے نہ مانیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، آذنتکم، میں آگاہ کر چکا ہوں، تم کو، علی سوا، برابری پر، برابری کا مطلب پورا آگاہ کر چکا ہوں، یہاں تک کہ آپ جنت اور جہنم کے احوال جاننے میں ہم اور تم برابر ہو گئے ہیں، سب کو معلوم ہے نافرمان کی سزا یہ ہے، فرما بردار کی جزا یہ ہے، میں نے کھلے طور پر تم کو آگاہ کر دیا، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب کب آئے گی یہ قیامت؟ فرمایا یہ بتانا میرا کام نہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا ہوں، اقریب، کیا قریب آ چکی ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما، وہ چیز، توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر، زور سے بولی ہوئی، من القول، بات میں سے، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، وَمَا تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا ہوں، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، شاید کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، یہ اس کا پردے میں رہنا اور اس کا نہ بتایا جانا، یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے کہ کون اس کے لیے کیسے تیاری کرتی ہے، کون اس کے لیے کس طرح تیاری کرتا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک سامان ہے۔ قال، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی، اے میرے رب، احکم، فیصلہ کر دے، بالحق، حق کے ساتھ، یا قل، آپ فرما دیجئے میرا رب تو فیصلہ کر دے، برحق، دو قراتیں، رب ہی فیصلہ فرمائے گا، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، المستعان،
اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج بڑی ٹینشن رہی سبق میں، کبھی شور، کبھی ہنگامہ، کبھی کچھ۔